اب آج کل ایک رجحان ہو گیا، چونکہ دلائل سے چیزیں مضبوط دلائل سے ثابت نہیں کی جاتی، لہذا کوئی کرامات بیان کرے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کس سے کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں، اور لوگوں کا امپریشن عام طور پہ ہو گیا کہ کرامات کا کوئی تعلق قرآن اور حدیث سے ہے ہی نہیں، یہ پیروں نے اور مولویوں نے ایسے ہی بنا رکھی۔ تو کرامات کا جو مقدمہ وہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے۔ تو مطالعہ کیا میں نے ان تمام آیات کریمہ کو جمع کیا جن میں لفظ ولایت آیا ہے، بولیے کیا، اور لفظ ولی آیا ہے، اور لفظ اولیاء آیا ہے، 3 لفظ، ولایت بولیے، اور اولیاء، اور اینڈ پر ولی، کل آیات کریمہ جن میں یہ 3 لفظ آئے ہیں میں نے جمع کیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصحاب کہف کے باب میں یہ پہلا ایک مقام ہے جس میں تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کو، ولی کو اور اولیاء کی شان کو بیان کیا۔ یہ مضمون سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 25 تک چلتا ہے۔ یہ ایک مقام قرآن مجید سے، اس میں ان کی کرامات بھی ہیں، ان کے احوال بھی ہیں، مقامات بھی ہیں، اور اس کے اسباب بھی ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ 309 سال تک یہ اولیاء اصحاب کہف غار کے اندر تھے، اور 309 سال تک ہی ان کا کتا غار کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ اب ان کو تو خوراک نہیں ملتی تھی، ان کو تو عالم لاہوت سے خوراک آتی تھی، ان کی خوراک تو لاہوتی تھی، ناسوتی خوراک کا تو دروازہ بند تھا، کھانا پینا تو نہیں تھا، تو ان کو زندہ رکھا، سلامت رکھا، تر و تازہ رکھا 300 سال تک اللہ رب العزت نے لاہوتی خوراک کے ذریعے۔ تو کتے کو کیا ملتا تھا؟ اب کتے کو تو کوئی چھیچڑے پہنچا نہیں جاتا تھا، کتے کو تو کوئی کھانا آ کے نہیں ڈال جاتا تھا، کتا تو ان کی غار کے دانے پر 3 صدیاں بیٹھا رہا۔ اب قرآن مجید فرماتا ہے اور پھر ہر 6 ماہ بعد اللہ رب العزت کا ایک الوہی فیض ہوتا، اور یہ اولیاء جو اصحاب کہف تھے کروٹ بدلتے تھے، 6 مہینے دائیں کروٹ پہ لیٹے رہتے، پھر 6 مہینے کروٹ بدلتے اور بائیں سمت ہو جاتے، پھر دائیں سمت ہو جاتے، 6 ماہ بعد یہ کروٹ بدلتے۔ تو جب یہ کروٹ بدلتے، اب قرآن مجید بیان کرتا ہے آگے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ہم ہر 6 ماہ بعد ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کروٹیں بدلتے تھے، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی، اور ان کا کتا اپنے بازو اور ٹانگیں بچھا کر ان کے پہرے داری کے لیے غار کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا۔ اور ائمہ تفسیر نے لکھا ہے، اور اس پر ڈسپیوٹ نہیں ہے، اس پر ڈسپیوٹ نہیں ہے، کہ جب ان کی کروٹ بدلتی تھی غار میں، کتے کی کروٹ بھی اسی وقت، اگر یہ دائیں جانب کروٹ بدلتے تو کتے کی آنکھیں بند ہوتی اور دائیں جانب کروٹ بدل جاتی، اگر اصحاب کہف کی کروٹ بائیں جانب بدلتی تو کتے کی کروٹ بھی بدل جاتی۔ جو حال ان پر وارد ہوتا وہی ان کی نسبت سے ان کے کتے پر وارد ہوتا تھا، ان کے کتے پر وہ حال وارد ہوتا تھا۔ یہ دوسری بات ہے بڑی اہم۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب کتے نے تو عبادات اور ریاضات نہیں کی تھی، مگر وہ صرف ان کی چوکیداری کرنے کے پر بیٹھا تھا۔ اور امام قرطبی نے بیان کیا، کس امام نے؟ امام قرطبی تفسیر الجامع لاحکام القرآن، تفسیر القرطبی میں، اور امام فخر الدین رازی نے بھی بیان کیا تفسیر الکبیر میں، اور دیگر ائمہ تفسیر نے بھی، مگر 2 ریفرنس یاد رکھ لیں، امام فخر الدین رازی کی تفسیر الکبیر اور امام قرطبی کی تفسیر القرطبی، کہ جب کتا ان کے پیچھے دوڑا، جب یہ غار کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے اس کو پتھر مارے اور کتے کو بھگانا چاہا۔ کتا ان کا اپنا نہیں تھا، ان کا اپنا، راستے میں ان کے ساتھ ہو گیا تھا، ان کے ساتھ لگ گیا تھا راستے میں۔
اب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تربیت یافتہ تو ہے نہیں، راستے میں ہمارے پیچھے لگ گیا ہے، کتے کا کام ہے بھونکنا، ہم چھپ کر غاصب ظالم کافر بادشاہ کے جبر و تشدد سے چھپ کر اندر لیٹیں گے، پناہ لے رہے ہیں، کتا باہر بھونکے گا، اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، دھوپ ہوگی، اس کو کھانے کا نہیں ملے گا، یہ بھونکے گا، اس نے بھونکنا ہی ہے، تو اس کے بھونکنے سے ہمارے دشمنوں کو خبر ہو جائے گی ہماری۔ اب یہ واقعہ کسی کتاب کا نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے، یہ سیف الملوک کا نہیں ہے، آپ سمجھ گئے نا، قرآن مجید کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے ان کو مارنا چاہا، بگانا چاہا، کتے نے عرض کیا، امام فخر الدین رازی اور امام قرطبی اور دیگر ائمہ تفسیر نے تصریحاً اسے بیان کیا کہ جب انہوں نے پتھر مارے تو کتے نے عرض کیا باری تعالیٰ زبان حال سے کہ مجھے زبان عطا کر دے، میں ان کو جواب دوں۔ اللہ رب العزت نے کتے کو زبان عطا کی تو کتا اپنی دم کے بل اپنے 2 پاؤں زمین پہ رکھ کے اگلے 2 پاؤں کھڑے کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا تم مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو کتا ہے، تو بھونکے گا اور دشمنوں کو ہماری خبر ہو جائے گی، ہم تو انہیں بھگانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بھگاؤ نہیں، مجھے بھگاؤ نہیں، میں کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں ہوں، میں کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں ہوں۔ تو پتہ چلا کئی کتے بھی ایسے ہوتے تھے جو نہیں بھونکتے تھے، نسل نسل کی بات ہے۔ تو کتا ہے نہیں بھونکتا، کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے، اس لیے نہیں بھونکتا، یہ کلمات ائمہ تفسیر نے بیان کیے جو میں نے کوٹ کیے ریفرنس، فرمایا انی احب اللہ، انی احب اولیاء اللہ والصالحین، ان کا خدا کی قسم میں اولیاء اللہ کو اور صالحین سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کتے کے الفاظ ہیں کہ میں اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت کرتا ہوں، اور اس کو امام قرطبی نے روایت کیا اور بیان کیا جلیل القدر تابعی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت کعب جن سے صحابہ کرام بھی روایت کیا کرتے تھے، حضرت کعب نے یہ بات بیان کی کہ کتے نے فقام الکلب علی رجلیہ ورفع یدیہ الی السماء کہیئت الدائی فناطق فقال لا تخافوا منی انا احب احباء اللہ تعالی۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا مجھ سے ڈرو نہیں، دوڑاؤ نہیں، میں اللہ کے محبوبوں اور ولیوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے بھونکوں کا نہیں۔ اور یہی بات امام قرطبی نے کی، انی احب اولیاء اللہ والصالحین، میں اللہ کے ولیوں اور صالحین سے محبت کرنے والا ہوں، بھونکنے والا نہیں ہوں۔ چھوڑ دیا۔ اب اس کی محبت اسے لے آئی، اور چونکہ محبت لے تو آتی ہے، اب یہاں ایک نقطہ تصوف سمجھاتا ہوں، محبت کسی جگہ پر لے تو آتی ہے مگر خالی محبت سے ملتا نہیں، لے تو آتی ہے مگر ملنا کے لیے شرط ہے کہ پھر اس محبت پہ استقامت کے ساتھ رہے، پھر 300 سال کھائے پیے بغیر بھوکا پیاسا پھر اس در پہ بیٹھا بھی رہے۔ جب نفس میں یہ استقامت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جو حال اللہ کے ولی کو نصیب ہوتا ہے اس کا پرتو اس کے خدام کو بھی ملتا ہے، خواہ وہ کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر عمل میں محبت کے ساتھ استقامت نہ آئے، ہمارے ہاں محبت تو تھوڑی زیادہ کم و بیش آ جاتی ہے، محبت کی چنگاری تو جل جاتی ہے، مگر 2 چیزیں نہیں پیدا ہوتی زندگی میں جس کی وجہ سے ہم محروم رہتے ہیں، ایک متابعت اور ایک استقامت۔ اس کتے نے متابعت بھی کی، کیا ان کی پیروی بھی کی اور اس پیروی پر استقامت بھی کی۔ تو کتے میں 3 چیزیں جمع ہو گئیں، محبت، متابعت اور استقامت۔ بولیے بولیے، محبت، متابعت، استقامت۔ محبت کسی کو چاہنا، متابعت اس کسی کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے پیچھے نقش قدم پر چلنا، اور استقامت پھر کچھ ملے یا نہ ملے جم کے بیٹھے رہنا۔
استقامت کی ایک بات بتاؤں آپ کو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے مظالم بڑھ گئے تھے، بے پناہ بڑھ گئے بنی اسرائیل پر اور آپ پر، بنی اسرائیل پر، اور بنی اسرائیل کا جینا اس نے دوپہر کر دیا، تو آپ نے اللہ رب العزت کے حضور بد دعا کی اور دعا کر کے عرض کیا اس فرعون کو غرق کر دے، اور جب تک یہ اپنے آپ کو غرق ہوتا دیکھ نہ لے اس وقت تک ایمان لانے کی توفیق نہ دے، اس کو عذاب دے، انتقام لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ آپ کی دعا قبول کر گئی۔ دعا کی کہ باری تعالیٰ اسے غرق کر دے، وحی آئی کہ اے موسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اب قبولیت دعا کی اطلاع بھی مل گئی، مگر اس قبولیت دعا کی وحی جس دن آئی اس دن سے لے کر غرق معلوم ہے کب ہوا؟ 40 سال کے بعد۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ ہو اللہ کا نبی اور برگزیدہ رسول، اس کے غرق ہونے کی دعا کرے اور اللہ رب العزت قبول فرما لے اور وحی کے ذریعے اطلاع بھی کر دے کہ اس کے غرق ہونے کی دعا قبول ہو گئی، اگلا دن چڑھے تب بھی غرق نہ ہو، اگلا ہفتہ آ جائے تب بھی غرق نہ ہو، اگلا مہینہ چڑھ جائے تب بھی غرق نہ ہو، اگلا سال آ جائے تب بھی غرق نہ ہو، 5 سال گزر جائیں تب بھی غرق نہ ہو، 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، 30 سال گزر جائیں، 40 سال گزر جائیں، کوئی حد ہوتی ہے نا انتظار کی اور صبر کی۔ 40 سال گزر گئے، مگر استقامت صبر میں کسے کہتے ہیں؟ مقام استقامت، کہ 40 سال میں نہ ماتھے پر شکن آئی، نہ دل میں ملال آیا، نہ صبر متذبذب ہوا، اور خیال تک نہ آیا کہ باری تعالیٰ تو نے فرمایا تھا اس کے غرق ہونے کی دعا قبول ہو گئی، کب غرق ہوگا؟ جب زبان پر کب آنا بھی چھوٹ جائے اور 40 سال بھی گزر جائیں تو انتظار کی شدت نہ ہو۔ اللہ رب العزت اس امتحان میں کامیابی کے بعد پھر عنایتیں کرتا ہے۔ ہم دعا کرواتے ہیں اور اگلے دن سے گنتی شروع کر دیتے ہیں کہ دعا کروائی تو حضور وہ تو ہوا ہی کچھ نہیں۔ جنگ میں جب میں ہوا کرتا تھا، میرا جو آبائی شہر ہے، میری بالکل نوعمری تھی، بچپن کا زمانہ تھا، مسجد کے مولوی صاحب نے وہ مجھے یاد ہے تقریر کر دی، اور تقریر میں انہوں نے کہا کہ جو آدمی 40 راتیں صبح غسل کر کے تہجد پڑھے، 40 راتیں غسل کر کے تہجد پڑھے بلا ناغا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے ولایت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ مولوی صاحب نے ایک بات کہہ دی، اولیاء فقراء کی ایک احوال کی باتیں ہوتی ہیں اور ان باتوں کے اطلاق کی اپنی شرائط ہوتی ہیں۔ ایک بات کہہ دی، ایک ہمارے لوگوں میں سے ایک صاحب تھے، صوفی حشمت علی ان کا نام تھا، انہوں نے اگلے ہی دن، سردیوں کے دن تھے، دسمبر تھا، اور بات میں اپنے بچپن کی سنا رہا ہوں تو کم سے کم 40 سال، کوئی 42 سال پرانی بات ہے، تو سردیوں بھی دیکھیں کتنی شدت۔ اس نے اگلے دن صبح سے ٹھنڈے پانی سے، ہیٹر تو نہیں ہوتے تھے، ٹھنڈے پانی سے ہر روز غسل کر کے تہجد پڑھنی شروع کر دی۔ 40 دن یخ پانی ٹھنڈے سے تہجد پڑھتا رہا غریب، اور 40ویں دن مولوی صاحب نظر آ گیا، اس نے تو مولوی صاحب کا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب تسی لوگوں دی جان لینی، 40 دن ہو گئے مجھے ٹھنڈے پانی سے تہجد پڑھتے، تو ولایت تو کیا، مجھے تو ابھی اس کا کچھ بھی نہیں ملا، روشنی نہیں ملی، آپ غلط مسئلے کر کے لوگوں کی زندگی لینا چاہتے ہیں۔ تو آدمی، آپ سمجھے نا بات کو، ایک چیز کرے اور اگلے دن اس کے نتیجے کے انتظار میں بیٹھ جائے، اس کے نتیجے کے انتظار، یہ ہماری کیفیت ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کی عطا کے دروازے بند رہتے ہیں۔ عطا اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اور یہ امید کرتا ہے کہ مانگنا میرا کام تھا، دینا اس کا کام ہے، وہ جب چاہے دے۔ جب نفس میں یہ صبر اور استقلال آ جائے اور قلب اس اضطراب سے باہر نکل جائے اور اتنا استقامت آ جائے کہ میں نے، میرا کام تھا، میں بندہ ہوں، ابدیت نام ہے سوال کرنے کا، عاجزی کا، انکساری کا، دست سوال دراز کرنے کا، تذلل کا، میں بندہ تھا، میں نے مانگ لیا، اب میں نے اپنا کام کیا، بندے بندہ بن، خدا نہ بن، بندہ بن، خدا نہ بن۔
اللہ کو اپنی ڈکٹیشن نہ دے، اپنی خواہش اللہ کو ڈکٹیٹ نہ کرا کہ میں نے مانگا ہے سو مجھے کل عطا کر، اگلے ہفتے عطا کر، اسی سال عطا کر. نہیں، مانگنا تیرا حق تھا بندگی کا. وہ مالک ہے، جب چاہے دے، یہ اس کی شان ہے. جب بندہ مقرر کرتا ہے اتنے عرصے میں مل جائے تو گویا وہ اللہ کی ذات پر اپنا حکم چلانا چاہتا ہے، تو رشتہ بندگی ٹوٹ جاتا ہے. تو عرض میں نے یہ کیا کہ 309 سال تک اس کتے نے محبت بھی کی، مطابعت بھی کی، استقامت بھی کی. 309 سال تک ان کی پیروی اور استقامت کے ساتھ بیٹھا. تو 309 سال کی مطابعت اور استقامت کا پھل کیا ملا؟ پھر پھل دیکھیے. جب اولیاء کی مطابعت ہو، اولیاء کی مطابعت ہو اور اس میں استقامت ہو. مطابعت قرآن و سنت کی ہوتی ہے تصوف میں، مطابعت قرآن و سنت کی، اور وہ بھی ظاہر و باطن میں. پھر اس پر استقامت ہو. استقامت کی میں نے ایک جھلک آپ کو سمجھا دی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی. یہی ایک نقطہ یاد رکھ لیں. پھر استقامت انتظار نہیں کرواتی. کیا نہیں کرواتی؟ استقامت نام ہے جمع رہنا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے کوئی ایک وظیفہ یا نصیحت بتا دیں، ایک سبق جس پر عمل کروں اور زندگی بھر کسی سے کچھ پوچھنے کی گنجائش نہ رہے. ایک سبق دے دیں. آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا پھر اگر ایک ہی سبق لیتے ہو تو قل آمنت باللہ ثم استقم. فرمایا ایک ہی سبق چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ کہو، دل و زبان سے کہو میں اللہ تجھ پر ایمان لایا. اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر کہ ثم استقم، پھر اس پر جم جا. یعنی رب کا ہو جا اور پھر اس پر جم جا. آندھیاں آئیں، جھکڑ چلیں، پھر رب کی بندگی پر استقامت ایسی ہو کہ تجھے اس راہ استقامت سے ہٹا نہ سکے. تو استقامت جب اس مقام پہ پہنچتی ہے تو تب عطا کے دروازے کھلتے ہیں. تو کتے کی استقامت اور مطابعت تھی، پھر عطا ہوئی. عطا کا دروازہ کیا کھلا؟ اب عطا کا دروازہ یہ کھلا کہ الحم سے والناس تک پورے قرآن مجید کو پڑھیے. کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ نہ کسی کا لکھا ہوا ناول ہے، نہ کسی کا لکھا ہوا افسانہ ہے، نہ کسی کی لکھی ہوئی فکشن کی کتاب ہے، نہ کسی اور آتھر اور رائٹر کی بک ہے، نہ پوئٹری ہے، کوئی انسان کی کتاب نہیں. اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، کلام الہی جو اللہ کی صفت ہوتا ہے. امت کے لیے آقا علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے. اس قرآن میں کیا لگے اللہ کا کلام اور کتے کا مضمون، اللہ کا کلام اور کتے کا بیان. اب اللہ پاک فرماتے ہیں جب عطا کے دروازے کھلتے ہیں تو اب کتے کے جو بیٹھنے کے انگ تھے اس کو بھی مضمون قرآن بنا دیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. فرمایا کہ دیکھیں کتا اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ اگلے پاؤں اس طرح بچھائے ہوئے ہیں، پچھلی ٹانگیں ایسے بچھائے ہوئے ہیں اور پہلو درمیان میں رکھ کر جم کر بیٹھا ہوا ہے. کتے کے بیٹھنے کی جو انداز نشست تھا اس کو بھی مضمون قرآن بنا دیا. کبھی ایسا سنا؟ کوئی آپ ناول ہی پڑھ لیں، کوئی مصنف کتے کے، اپنا کتا ہی ہو تو اس کے بیٹھنے کے انگ اور ڈھنگ بھی بیان کرتا ہے؟ بولیے. اور پھر بات یہیں تک نہیں، صرف یہی نہیں، اس کو جب عطا کا دروازہ کتے پر کھلا تو نوبت یہاں تک ہو گئی کہ جب آگے ذکر آیا قرآن مجید میں، آپ کو اگر کوئی دعوت دے، میں ایک مثال پہلے دے لوں تاکہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو، پھر آیت کو سنیں. کوئی دعوت دے کھانے کی، بھی آ جائیے ہمارے گھر کھانے پر، اور آپ 3 آدمی ہو، ساتھ آپ کا کتا بھی آ جائے. یہاں تو چونکہ ویسٹرن ورلڈ میں ہر کوئی کتا ساتھ لے کے چلتا ہے. تو کوئی آپ سے پوچھے، کھانے کا میزبان ہوسٹ پوچھے بھی آپ کتنے افراد آئے ہیں. کبھی کوئی ایسا عقل مند آدمی دیکھا جو کہے جی ہم 4 ہیں، 3 ہم ہیں، چوتھا ہمارا کتا ہے؟ کوئی ایسا کہتا ہے؟ یا اگر 5 آدمی ہیں تو کوئی پوچھے بھی کتنے افراد آئے ہیں تو کوئی کہتا ہے جی 5 ہم ہیں، چھٹا ہمارا کتا ہے؟ کوئی کہتا ہے ایسا؟ یا کوئی پوچھے ہم کتنے ہیں، آپ کہیں ہم 7 آدمی ہیں اور 8واں ہمارا کتا. وہ پوچھے گا بھی کتا ہے تو کتا ہے، میں تو آپ کا پوچھ رہا ہوں، اس کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟
کوئی آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہوسٹ آپ سے پوچھے تو کوئی شخص دنیا میں یہ جواب نہیں دیتا جی ہم کتنے آدمی آئے ہیں، تو آپ یہ کبھی نہیں کہتے کہ جی 3 آدمی ہم ہیں، چوتھا ہمارا کتا ہے، یا 5 آدمی ہم اور 5 چھٹا ہمارا کتا ہے، یا ہم 7 آدمی آئے ہیں اور 8واں ہمارا۔ آپ میں سے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے؟ اور اگر کوئی کہہ دے تو دوسرا کیا سمجھے گا کہ آپ کو کچھ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ وہ کہے گا میں نے آپ کا پوچھا ہے بھائی آپ کتنے آدمی ہیں، تو کتا 7 ہر بار کتا بیان کر رہے ہیں، 8واں کتا ہے، چھٹا کتا ہے، چوتھا، یہ تو کوئی تذکرہ انداز نہیں ہے۔ آپ بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے۔ جب ایک کتا اولیاء اللہ کی محبت میں، متابعت میں اور استقامت میں، 3 شرطیں۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم دین کو کاٹ دیتے ہیں، وہ حصہ قبول کر لیتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہوتا ہے، جو میٹھا میٹھا ہوتا ہے، جو کڑوا لگتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ ہم جب اولیاء سے نسبت کی بات کریں گے، آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ تو چونکہ سنی ہے نا، کیا سنی ہے، تو متابعت اور استقامت کا حصہ ہم نے سن کر دیا ہے۔ ہم جب بات کریں گے تو ہماری کل نسبت محبت میں شروع ہوگی، محبت میں ختم ہو جائے گی، آگے نہ متابعت اتباع نہ استقامت، ایسے ہی بیڑے پار کرتے رہیں گے، بولیں پھر بیڑے پار کرتے رہیں گے۔ اس طرح محبت، استقامت اور متابعت اور استقامت کو جمع کیے بغیر میں نے زندگی میں 1400 سال کا ذخیرہ جو پڑا ہے، آقا علیہ السلام سے لے کر صحابہ، تابعین، ائمہ، اولیاء، صالحین اور حضور سیدنا غوث الاعظم سے لے کے آج کے دن تک کل اولیاء کا جو پڑا ہے 1400 سال میں، محبت، متابعت اور استقامت تینوں کو یکجا کیے بغیر میں نے کسی کا بیڑا پار ہوتے نہیں دیکھا، اور نہ کسی نے بیڑے پار کرنے کی اس طرح بات آج تک کی ہے۔ جو کرتے ہیں وہ دکانداری کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ عقیدے خراب ہونا صرف دوسروں کے گھر میں نہیں تلاش کرتے، اپنے گھر میں بھی تھوڑی سی ڈنگوری پھیرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ عقیدہ صحیح ہو کر بھی اس کے اندر غلطیاں آ جاتی، افراط و تفریط آتا ہے، آپ سمجھیں؟ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بس مرید ہو جا، بس ہاتھ میں ہاتھ دے دے، بیڑے ہی پار ہیں، یہ خالی ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بیڑا پار تو جنید بغدادی نے بھی نہیں کیا تھا، اویس قرنی نے نہیں کیا تھا، بشر الحافی نے نہیں کیا تھا، سری السقطی نے نہیں کیا تھا، باجزید بستامی نے نہیں کیا تھا، سیدنا غوث الاعظم نے نہیں کیا تھا، شاہ نقشبند نے نہیں کیا، خواجہ اجمیر نے نہیں کیا، شیخ سہروردھ نے نہیں کیا، امام ابو الحسن شاذلی نے نہیں کیا۔ کل اولیاء انہوں نے کبھی یہ تعلیم اس طرح بغیر عمل، بغیر متابعت، بغیر استقامت، بغیر کتاب و سنت کی اتباع، بغیر اللہ کی عبادت، طاعت، مجاہد اور استقامت، ان راہوں میں پڑے بغیر ایسے ہی بیڑے پار کرا دی ہوں۔ اسلام کے تصوف میں شے کا وجود نہیں ہے۔ جب سے تصوف دکانداری میں بدل گیا ہے، کاروبار بن گیا ہے، تجارت بن گئی ہے، تب سے اس قسم کے من گھڑت مفروضے اپنے کاروبار کے لیے ہم لوگوں نے وضع کر لی ہیں۔ 3 چیزیں یکجا ہیں، اور جب 3 یکجا ہوں تو بیڑا پار کس طرح ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے پار، پھر کتے کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، انسان تو انسان ہے، اور اس پر قرآن ایویڈنس دیتا ہے۔ میں نے کہا مضبوط گواہی لائیں۔ آپ لوگوں کا کیس، میں 2 جملوں میں اگر کہوں، آپ کا عقیدہ ایک کیس ہے، مقدمہ ہے۔ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ ہمیشہ اعتدال کے ساتھ سوچتا ہوں، میں افراط و تفریط سے بچتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ آپ کا عقیدہ اگر ایک کیس ہو تو اللہ کی عزت کی قسم، جو اللہ نے مجھے فہم، ٹوٹی پھوٹی سوجھ بوجھ دین کی دی، میں اس کی روشنی میں آپ کو وثوق اور یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ کا کیس سچا آپ کا کیس ہے، مگر آپ کے وکیل کمزور ہیں، ان کے پاس شہادتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ جو پکے شہادتیں ہیں قرآن اور حدیث کی وہ نہیں لاتے، کمزور شہادتوں سے کیس جیتے نہیں جاتے۔ بعض دوسرے لوگوں کے کیس غلط ہیں مگر ان کے وکیل مضبوط ہیں، ان کا وے آف پریزنٹیشن اچھا ہے، وہ جیت رہے ہیں، آپ ہار رہے ہیں۔ اور انہی میں سے یہ چیز تھی کہ خالی محبت کا زور لے کر کیس نہیں جیتا جاتا، محبت، متابعت، استقامت، 3 چیزیں۔ تو پھر عطا کا دروازہ کھلتا ہے، جب عطا کا کھلتا ہے
تو بندہ ہے، کتا بھی محروم نہیں رہتا. اس پر قرآن کی سند ہے. تو قرآن مجید نے کہا کہ جب ان کی کروٹ بدلتی تھی دائیں یا بائیں جانب 6 ماہ بعد اصحاب کہف کی، تو ان کے فیض سے کتے کی کروٹ بھی بدلتی تھی ہر 6 ماہ بعد. ہر مفسر نے بالاجماع لکھا قرآن مجید کی اس تفسیر میں، نقلبہم ذات الیمین وذات الشمال وقلبہم باسط ذراعیہ بالوسید. کتا ہے. جب اس نسبت کے ساتھ 3 شرائط پوری کر لی تو اس کے بیٹھنے کا انداز نشست، اس کے انگ ڈھنگ بھی قرآن اپنے مضمون میں بیان کر رہا ہے. کتا کیا لگے اور اس کے انگ ڈھنگ کا بیان کیا لگے. اس کے یہ بخت ہو گئے. اور صرف یہاں تک نہیں، پھر آگے جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، پوچھا کہ سیقولون ثلاثۃ، ان قریب کہتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے اصحاب کہف؟ تو کہتے ہیں 3، رابعہم کلبہم، 3 وہ تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کچھ کہتے ہیں کہ 5 تھے اصحاب کہف، چھٹا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہتے ہیں نہیں وہ 7 تھے، اگر 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا. بھئی بات آپ کو بھی انٹرسٹ ان کے کتے سے نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی امت بھی ان کے کتے کی ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس کو جاننا نہیں چاہتی. ان کی دلچسپی اصحاب کہف کے حوالے سے ہے، اور قرآن بھی ان کو بیان کرنا چاہتا ہے، مگر بیان کرتا ہے کہ اگر 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا، 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا. یعنی جب عطا کا دروازہ محبت، مطابعت اور استقامت کے بعد کھلتا ہے تو کتا بھی کیوں نہ ہو 300 سال تک، 3 صدیاں، 309 سال تک، اگر فیض الوہی سے اگر 7 ولی قبر میں زندہ رہتے ہیں غار میں، تو 7 صدیاں کھائے پیے بغیر کتا بھی زندہ رہتا ہے. ان کی کروٹ بدلتی ہے تو کتے کی کروٹ بھی بدلتی ہے. پھر قرآن میں جہاں ان کا ذکر آتا ہے 7 کتے کا ذکر آتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے جب عطا کا دروازہ کھولا تو اتنا نواز دیا ان کو، اتنا نواز دیا، یعنی اتنی شفقت کی. اور پھر تیسری بڑی اہم بات اس مقام پر فرمائی کہ جب اٹھے تو قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک نے آپس میں پوچھا بھئی ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں، کتنی دیر ٹھہرے ہوں گے. اب ایک سوال ہے. کیوں سوال یہ پوچھنے کی نوبت پیش آئی؟ اس لیے کہ ان کی حالت میں کوئی تغیر ہی نہیں آیا تھا. بھئی اگر وہ کالی داڑیوں کے ساتھ غار میں گئے ہوتے اور اٹھے ہوتے سفید داڑھی کے ساتھ، حالت غیر ہو گئی ہوتی تو بات اور تھی. اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں 7 آدمی، حالت بدلی ہوئی نظر نہیں آتی. کالی داڑیاں تھی، کسی کے ایک بال سفید نہیں آیا. جسم کے کپڑے تھے، اگر دھوبی کے پریس کیے ہوئے تھے تو سلوٹ نہیں آئی، دھلے ہوئے تھے تو میلے نہیں ہوئے. ناخن بڑھ جاتے ہیں ہر ہفتے 10-15 دن کے بعد، ناخن نہیں بڑھے. کوئی تغیر نہیں ہوا ان کے حال میں. اس وجہ سے تشویش ہوئی. پوچھتے ہیں بھئی ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم. یہ قرآن ہے، نہ ہیر رانجھا کا قصہ ہے نہ سیف الملوک ہے، یہ قرآن ہے. قرآن کے حدیث کے گواہ لائیں گے تو مقدمہ جیتیں گے. تو کہا، کہنے والوں نے سب نے، قالو سب نے کہا میکسیمم 1 دن ٹھہرے ہیں لگتا ہے، یا دن بھی پورا نہیں، چند گھنٹے ٹھہرے ہیں، دن کا کچھ حصہ. اب یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ 3 صدیاں بیت گئیں مگر ان کی حالت میں تغیر نہ ہوا. تو حاضرین محترم، اگر بنی اسرائیل کے کوئی فرد ولی اللہ کی عبادت میں اعتزال، تنہائی اور خلوت نشین ہو جانے والے، اگر وہ غار کی قبر میں 300 سال لیٹے رہیں تو ان کے جسم سلامت رہیں، تو امت محمدی کے اولیاء اگر قبر میں صدیاں لیٹیں تو وہ کیسے گل سکتے ہیں؟ وہ ان کے جسم ان سے بطریق اولا سلامت رہیں گے، مگر کوئی اصحاب کہف بن کے تو دیکھے جو ان کی طرح ہوتے ہیں، ان سے اعلیٰ. آقا کی امت کے اولیاء تو ان سے پھر اعلیٰ ہیں. ان پر بھی اللہ کا وہی فیض ہوتا ہے جو ان کے جسم کو سلامت رکھتا ہے، جسم کو سلامت رکھتا ہے. تو اس پر اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا، وَلَبِثُوا
فی کہفہم 300 سنین. وہ ایک دن یا چند گھنٹے سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ 300 سال وازدادوا تسعا، اور اس کے اوپر 9 سال، 309 سال لیٹے رہے. نہ جسم ان کے خاک نے مٹی نے کھائے، نہ بوسیدہ ہوئے، نہ خاک میں آلودہ ہوئے. تو جسم کی سلامتی بھی اللہ کی طرف سے اپنے ولیوں کو نصیب ہوتی ہے. یہ مضمون سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 25 تک چلتا ہے. یہ ایک مقام قرآن مجید سے. اس میں ان کی کرامات بھی ہیں، ان کے احوال بھی ہیں، مقامات بھی ہیں، اور اس کے اسباب بھی ہیں. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.